کا 2.5%، یہ ہے زکوٰۃ۔ جناب امیر علیہ السلام کی اگر جائیداد جاگیر پتہ کرنی ہو، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے انگوٹھی۔ انگوٹھی کون سی تھی؟ سب نے لکھا ہے کہ یہ انگوٹھی وہی تھی جو سلیمان بن داؤد نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ یہ انگوٹھی ہوتی تو سلیمان ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، گھٹاؤں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں کی بولیاں، بندوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت۔ حکومت تھی انگوٹھی میں، وہی انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دے۔ وہی انگوٹھی جناب امیر علیہ السلام نے زکوٰۃ میں دے دی۔ زکوٰۃ ہے 2.5%۔ اس کا مقصد ہے پوری سلیمان کی حکومت، پوری سلیمان کی حکومت جو علی زکوٰۃ میں دے دے اس کی کل جائیداد کتنی ہو، اس کی کتنی مالیت ہوگی، جو حالت رکوع میں صرف انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے۔ یہ انگوٹھی وہی ہے جو جناب سلیمان بن داؤد، اللہ کا نبی ہے، اور یہ سلیمان وہی ہے نا، تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے، لشکر تھا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک چونٹی ہے جسے عربی میں نمل کہتے ہیں۔ چونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میں اوکھی غلطی نہیں کی تھی، چونٹی عربی میں اسے نمل کہتے ہیں۔ اچھا، اس چونٹی کی بات ہو رہی ہے کس سے؟ سلیمان سے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے پوری صورت ہی چونٹی کے نام کر دی۔ سورہ نمل۔ بھئی اللہ سے پوچھیں کیوں ایسا ہوا، ہم سے نہ جھگڑو۔ اچھا، اس کا واقعہ سنیں۔ جناب سلیمان کا تخت جا رہا ہے، سلیمان ہے تخت پہ بیٹھے ہوئے، اور چونٹیوں کی سردار کہتی ہے جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، متن پڑھ رہا ہوں۔ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ جناب سلیمان نے جب اس کی آواز سنی، جناب سلیمان تخت سے زمین پہ، جو فضا میں تھا تخت، زمین پہ آئے، زمین پہ آ کے چونٹی کو اٹھا کے جناب ہاتھ پہ رکھا۔ ہاتھ پہ جب رکھا، کہا کیا کہا تو نے؟ کہ یا نبی اللہ، میں نے یہ کہا کہ کہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے۔ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا، آپ معصوم ہیں، لشکر معصوم نہیں۔ آپ معصوم ہیں، لشکر معصوم نہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا۔ اب میں کیا کروں، خدا کی عزت کی قسم، آج تک مسلمان حالت نماز میں اگر نماز شروع ہو جائے تو سورہ نمل جو ہے اگر کوئی پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے نا، ہے تو چونٹی ہے نا۔ چونٹی کا اتنا احترام کرتے ہو کہ سلیمان کے ہاتھ پہ آئی، سلیمان کے ہاتھ پہ آئی، سلیمان پہ ہاتھ پہ آئی۔ ارے ڈوب کے مر جا، جو سلیمان کے ہاتھ پہ آئے وہ عزت والی ہے جو محمد کے ہاتھوں پہ آئے۔ جو جناب سلیمان کے ہاتھ پہ آئے وہ عزت والی، تو جو رسول کے ہاتھوں پہ آئے۔ اور مسلمان تو کہاں چلا گیا؟ مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ اپنا قبلہ درست کر۔ کل تو نے رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، کون سا چہرہ دکھائے گا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب یہی چونٹی جس نے جناب سلیمان کا لشکر دیکھا تو کیا کہا؟ کہا اپنے اپنے بلوں میں
दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा। जनाब सुलेमान ने जब सुना तो मुस्कुराए, ये कैसी बात कर रही है। अब यही चूंटी जनाब सुलेमान के लश्कर को देखा तो कहा बिलों में दाखिल हो जाओ। अब अली का लश्कर जा रहा है, होए 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 होए। अब अली बादशाह जा रहे हैं, साथ सुलेमान है, साथ सुलेमान हैं, जनाब सुलेमान मोहम्मदी साथ है और अली का लश्कर जा रहा है। इतने में चूंटियों की सरदार आके कहती है अपने अपने बिलों से बाहर आ जाओ, अली आ गया है। अब लोग हमें कहते हैं तुम कैसी बातें करते हो, हम मिंबर पे बात कर रहे हैं, बबांगे दहल कर रहे हैं, कुरान की आयत को सामने रख के कर रहे हैं, स्पीकर पे मुंह रख के कर रहा हूं, अपना अकीदा बताना चाहता हूं, ये अकीदा लेके जा, कल तूने रसूल के सामने जाना है। अरे सुलेमान बिन दाऊद जो है अल्लाह का नबी है, वो जब आए तो चूंटियों की सरदार कहती है बिलों में चली जाओ। जब अली आता है तो कहती है बाहर आ जाओ। जब अली ने पूछा ये क्या मामला है, तड़प के कहती है, झुक के कहती है सुलेमान नबी का चेहरा देखना इबादत नहीं, तेरा चेहरा देखना है। आज 20 रमज़ान है, मैंने आज पढ़ना है अली के कत्ल की वजह क्या है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। देखें, आप कुरान को सामने रखें ना, मक्के में सबसे पहली दावत जुल अशीरा। मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। आओ मोहब्बत के साथ बैठो, सुनो हमसे कहते क्या है। ये दावत जुल अशीरा वो है कि जिस दावत जुल अशीरा में स्पीकर पे बात करना हो रहा है, इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ना हो रहा है, मस्जिदों में खिताब करना हो रहा है। 40 काफिर थे, बुतों को पूजते थे। उन 40 काफिरों के सामने मोहम्मद ने कहा बुतों को छोड़ दो, सिर्फ एक वहदहू ला शरीक को मान लो। जब रसूल ने कहा ना एक अल्लाह को मान लो, तो सब ने कहा वो कहाँ है। आप हमें बुतों का कह रहे हैं, हम बुतों को छोड़ देते हैं, जो एक अल्लाह को मानना है वो कहाँ है। रसूल ने कहा आना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ कि वो ला शरीक है, मैं उसका रसूल हूँ। उन्होंने कहा जी हम कैसे मान लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं और वो वहदहू ला शरीक है। ये 40 काफिर कह रहे थे रसूल से। और मुसलमान, आज 20 रमज़ान है, आ मैं तुझे बताऊं इस्लाम पे एहसान किसका है, तौहीद पे एहसान किसका है। 40 काफिरों ने जब रसूल को कहा ना अल्लाह नज़र नहीं आता, आपने ज़िंदगी हम में गुजारी है, हम कैसे तस्लीम करें कि वो है और आप अल्लाह के रसूल हैं। जब इतना कहा ना, हम कैसे तस्लीम करें। खुदा की इज़्ज़त की कसम, अली बादशाह यूं, अली ने उठ के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अली ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ला शरीक है और ये मोहम्मद उसका अब्द भी है, उसका रसूल भी है। ये अली ने कहा। अब उन्होंने कहा अब ये जो अली कह रहा है हमें कैसे पता चले कि अली सच कह रहा है। पता नहीं मजमा कहां बैठा हुआ है। खुदा की कसम, आओ मुसलमानों पता करो इस्लाम पे एहसान किसका है। अब उन काफिरों ने कहा हमें कैसे पता चले कि अली सच कह रहा है।
رب کائنات کی قسم ہو مسلمان، جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے نا، اسی محمد نے کھڑے ہو کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اسی اللہ نے اسے ولی بنایا ہے۔ جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اسی اللہ نے اسے ولی بنایا ہے۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں، ہم نے علی کو جو ولی مانتے ہیں وہ رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکالیں، اپنی طرف سے نہیں مانتے ہیں۔ رسول کہہ رہا ہے جس اللہ نے مجھے نبی بنایا اسی اللہ نے اسے ولی بنایا۔ اب پھر کہہ دوں جسے اللہ نے ولی بنایا اب وہی اللہ کے دشمنوں سے لڑا۔ اللہ سامنے آتا نہیں چونکہ اس کا جسم نہیں، اس کا جسم نہیں، وہ سامنے نہیں آیا۔ کوئی مائی کا لال بتائے بدر میں اللہ آیا ہے، احد میں اللہ آیا ہے، خندق میں اللہ آیا ہے، خیبر میں اللہ آیا ہے، اب اللہ آیا ہے، کل اللہ آیا ہے، 14 صدیاں پہلے آیا ہے۔ تو بھائی وہ جب جسم نہیں رکھتا وہ تو جنگوں میں آیا نہیں، جس کو اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ ہے رحمت اللہ العالمین، اس نے تلوار اٹھائی نہیں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ خود آیا نہیں۔ رسول جسے بھیجا وہ رسول ہے رحمت، اس نے تلوار اٹھائی نہیں۔ تو پھر یہ جنگیں جتنی ہوئی ہیں دشمن خدا کو مارا کس نے؟ کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا، توحید بچتی رہی، توحید بچ گئی، علی کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد کے دشمنوں کو بھی علی نے مارا۔ پڑھیں نا آپ تفسیر، مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو مکہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے رسول کو مارتے تھے۔ تو کس نے دفاع کیا رسول کا؟ علی نے دفاع کیا۔ اس کا مقصد ہے محمد کے دشمنوں کو بھی علی نے مارا، اللہ کے دشمنوں کو بھی علی نے مارا۔ اب کہہ دوں کلمہ رسول کا پلتا رہا، دشمنی علی کی بڑھتی رہی۔ یہ جو آج مسلمانوں کے پاس کلمہ ہے نا میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلام کا کلمہ، رسول کا کلمہ پلتا رہا، بڑھتا رہا، بچتا رہا، دشمنی علی کی بڑھتی رہی۔ پھر اسی علی کی دشمنی کا بدلہ لوگوں نے علی کی بیٹیوں سے لیا۔ ہائے کر یار، ضرور ہائے کر، سینہ پیارا نہ کر۔ پھر اسی علی کا بدلہ، چونکہ علی نے ہر جنگ میں کسی کا باپ مارا، کسی کا بھائی مارا، کسی کا ماموں مارا، کسی کا چاچو مارا، کسی کا چاچے کا بیٹا مارا، یہ بڑھتی رہی، دشمنیاں بڑھتی رہیں۔ آ گیا وہ وقت 19 رمضان نماز فجر، 19 رمضان علی بادشاہ گھر سے چلے اس وحدہ لا شریک کی توحید کو بچانے کے، کہ وحدہ لا شریک کی توحید رہ جائے۔ علی نے سب سے پہلے مسجد میں آ کے، او میرے مسلمان بھائی، نمازی علی، روزہ دار علی امام، نمازی امام، سب سے پہلے آ کے علی نے اس دن آذان دی۔ جب کہا نا اللہ اکبر، ادھر کہا اللہ اکبر، ادھر جناب زینب عالیہ کے سر سے چادر اتر گئی۔ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی، جناب فضہ نے آ کے کہا عالیہ کیا وجہ ہے، رو کیوں رہی ہو؟ جناب عالیہ رو کے کہتی ہیں فضہ اللہ جانے کیا معاملہ ہے، علی اذان دے رہے ہیں میرے سر پہ چادر نہیں رکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ آج آئے ہو نا سارے کے سارے جناب امیر علیہ السلام کے تابوت کو کندھا دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے آئے ہو،
20 رمضان ہے، بس رات رہ گئی ہے، ایک رات رہ گئی ہے عالیہ کی یتیمی کی، حسن کی یتیمی کی، حسین کی یتیمی کی ایک رات رہ گئی ہے۔ مسلمانوں آؤ، مسلمانوں آؤ، آؤ مسلمانوں، میں علی پڑھ رہا ہوں، آج تابوت ہے اس علی کا جس نے توحید بچائی ہے۔ ادھر اذان سے فارغ ہوئے، اذان سے فارغ ہونے کے بعد جب پہلی رکعت میں جناب امیر علیہ السلام حالت سجدہ میں، اور حالت سجدہ میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدی، ادھر ضرب لگی، ادھر حالت سجدہ میں خون سے تر تھا مصلی، اور تر مصلی پہ اپنے بیٹے حسن کو بلا کے کہا نماز کو مکمل کر۔ جب نماز مکمل ہوئی، لوگ فارغ ہوئے تو جام منگایا گیا، جب شربت آ گیا تو علی بادشاہ نے کہا اس قاتل کو جس پہ کھرب و لعنت ابن ملجم کو سامنے کھڑے کر کے علی بادشاہ نے کہا جام پی، شربت پی، شربت پی۔ عام مسلمان روزے دار دوسرے مسلمان کو نہیں کہہ سکتا یہ پی، یہ کھا لے، علی نے کیوں کہا؟ علی نے کہا جام پی، شربت پی۔ اب ابن ملجم نے ہاتھ پیچھے کیا، ہاتھ پیچھے کر کے اس نے کہا یا علی میں روزے میں ہوں۔ بس علی نے کہا میں یہی لکھوانا چاہتا ہوں کہ علی کا دشمن، علی کا قاتل یہودی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں روتے ہو، عام مسلمان، علی نے کہا میں یہی لکھوانا چاہتا ہوں، میں یہی لکھوانا چاہتا ہوں تاریخ میں کہ علی کا قاتل مسلمانوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں نام نہاد مسلمان۔ اگر علی نہ کہتے نا شربت پی تو لکھ دیتا مورخ، چونکہ خیبر میں علی نے مارے تھے، کسی یہودی نے بدلہ لے لیا، کسی عیسائی نے بدلہ لے لیا، کسی مشرک نے بدلہ لے لیا، کسی کافر نے بدلہ لے لیا، علی نے جام کا کہہ کے یہ لکھوا دیا تاریخ میں سنہرے حروف سے کہ علی کا قاتل مسلمانوں کی صف میں۔ اب علی بادشاہ کو جب ضرب لگی، خون بہہ رہا ہے، جناب عباس، جناب حسن کندھا دے کر، حسین نے صرف اتنا کہا بابا آپ کو چادر میں لے چلتے ہیں۔ علی بادشاہ کی چیخ بلند ہوئی، علی بادشاہ رو کے کہتے ہیں اگر چادر میں چلا گیا تو زینب کہے گی پھر کسی نے مسجد میں مارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی بادشاہ آئے، اب علی بادشاہ وصیتیں لکھوا رہے ہیں۔ تابوت کی تیاری ہو گئی، تابوت کی تیاری ہے نا، بس جب میں کہوں گا تب مجھے پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو، ابھی نہیں لانا، ابھی نہیں لانا، میں جب کہوں گا اشارہ کروں گا۔ توجہ فرمائے، علی بادشاہ نے وصیتیں فرمائی، توجہ، علی بادشاہ نے جب وصیتیں فرمائی، علی بادشاہ بیٹھے ہوئے، اور سب سے پہلے علی بادشاہ نے جناب حسن بادشاہ کو اپنے قریب کیا، پیار کر کے عالیہ کا ہاتھ جناب حسن کے ہاتھ پہ رکھا، پھر جناب ام کلثوم کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھا، پھر جناب رقیہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا۔ اب اس کے بعد کہا حسن یہ تیرے حوالے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کوئی آواز سسکیوں بھری ہوئی آواز، رونے کی آواز علی کے کانوں میں آئی۔ علی نے پوچھا کون ہے؟ حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ عباس ہے، 14 سال کے عباس ہیں۔ علی نے قریب بلایا، آؤ میرا لال، آؤ میرا جگر کا ٹکڑا، آؤ میری آنکھوں کا نور۔ عباس جو ہی قریب آئے، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھا، حسن کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھا، رکھ کے علی نے رو کے کہا عباس جب تک تیرے بازو بلند ہو، جب تک تیرے بازو سلامت رہے، ان کی حفاظت کرنا۔ اجرکم علی اللہ، جب تک تیرے بازو سلامت رہے ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد علی بادشاہ نے
سب کو کہا کہ باہر چلے جاؤ، حجرہ خالی کر دو۔ جب حجرہ خالی ہو گیا نا تو علی بادشاہ نے اپنی بیٹی جناب عالیہ کو بلایا، بلا کے کہا عالیہ میری پیاری بیٹی زینب، بڑی دیر سے حسرت ہے علی کی کہ تو میرے سامنے قرآن کو پڑھے، کوئی بھی نہیں سننے والا، میں نے سب کو آرڈر کر دیا ہے، ہر کسی کی سماعت بند ہو گئی ہے، تو قرآن پڑھ اور پرندے بھی نہیں سنے گی، صرف علی سنے گا۔ اس وقت عالیہ نے کہا یا علی میں آپ کے سامنے، ہاں میرا حکم ہے، عالیہ پڑھ قرآن۔ عالیہ نے قرآن اس جگہ سے پڑھا جو آیت حسین نے اکبر کو الوداع کرتے ہوئے کربلا میں پڑھی ہے۔ عالیہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ علی صراط مستقیم پہ پہنچی، علی نے کہا بس بس مجھے پتا چل گیا، اب تو درباروں میں خطبے دے لے گی، اب تو بازاروں میں خطبے دے لے گی۔ علی کا اتنا کہنا تھا۔ علی نے کہا محمد آگے، بابا ابو طالب آگے، عبد المطلب آگے، جناب ہاشم آگے۔ اب حسن کو کہا حسن بیٹا مجھے اٹھاؤ۔ حسن نے جو ہی اٹھایا کہا بابا اب کون آیا؟ اب کوئی بھی ہے جو سینہ ہاتھ، اپنا ہاتھ سینے پہ ضرور مارے۔ علی کہتے ہیں حسن اب تیری ماں زہرا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی آ گئی، اتنا کہنا تھا۔ حسن کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یتیم ہو گئے، آج علی کا تابوت آ رہا ہے، زیارت کرو، رستہ دو، تابوت کی زیارت کرو۔ یہ وہ تابوت ہے جس کی بیٹیوں کو 9 گھنٹے مسلمانوں نے رستہ نہیں دیا، آج جی بھر کے زیارت کر لو۔ مارا گیا علی، مارا گیا مظلوم امام، ہائے علی، ہائے یا علی، ہائے غربت، ہائے